اسلامی تاریخ ایسی ایمان افروز داستانوں سے بھری پڑی ہے جو عقل کو حیران اور دل کو گرما دیتی ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی کہانی سنائیں گے جو تقریباً 900 سال سے مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول علیہ السلام کی شمع روشن کیے ہوئے ہے۔ یہ کہانی ہے اسلامی دنیا کے ایک عظیم حکمران سلطان نور الدین زنگی کی، جو ایک رات اچانک نیند سے بیدار ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ان کا دل زور سے دھڑک رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے مسلسل تیسری رات وہی خواب دیکھا تھا۔ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو اجنبیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے، مجھے ان سے بچاؤ۔ یہ کوئی معمولی خواب نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا اشارہ تھا جس کی گونج صدیوں تک سنائی دینی تھی۔ سلطان کو اندازہ نہیں تھا کہ مدینہ کی مقدس سرزمین پر تاریخ کی ایک خوفناک ترین سازش پنپ رہی تھی۔ یہ داستان ہے ایک مرد مومن کی غیرت ایمانی کی اور اس غیبی مدد کی جو اللہ اپنے محبوب ترین بندے کی حرمت کے لیے بھیجتا ہے۔ یہ قصہ ہے اس عظیم سلطان کا جس کی زندگی انصاف، تقوی اور جہاد کا نمونہ تھی، اور جس کا نام تاریخ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ کے طور پر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس پراسرار خواب اور اس کے بعد ہونے والے سنسنی خیز واقعات کی تفصیل میں جائیں، یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر سلطان نور الدین محمود زنگی تھے کون؟ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی شخصیت تھے جن کی تعریفیں آج بھی مورخین کرتے ہیں۔ 511 ہجری 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے نور الدین زنگی اپنے والد عماد الدین زنگی کے جانشین تھے، جنہوں نے صلیبیوں کے خلاف اسلامی مزاحمت کی شمع جلائی تھی۔ 1146 عیسوی میں والد کی شہادت کے بعد جب نور الدین نے حلب کی حکومت سنبھالی تو اسلامی دنیا صلیبی جنگوں کی آگ میں جل رہی تھی۔ بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ تھا اور شام کے شہر ایک ایک کر کے ان کے ہاتھ میں جا رہے تھے۔ ایسے نازک وقت میں نور الدین زنگی ایک چٹان بن کر ابھرے۔ انہوں نے نہ صرف صلیبیوں کو شام میں روکے رکھا، بلکہ ان سے دمشق جیسے اہم شہر بھی واپس چھین لیے۔ وہ ایک بہترین سپہ سالار تو تھے ہی، لیکن ان کی اصل طاقت ان کا کردار تھا۔ مورخین نے لکھا کہ وہ خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کے بعد اسلامی تاریخ کے چند سب سے زیادہ عادل اور وہ پرہیزگار حکمرانوں میں سے تھے۔ ان کے دور میں انصاف کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے دارالعدل نامی ادارہ قائم کیا، جہاں وہ ہفتے میں کئی دن خود بیٹھ کر عوام کی شکایات سنتے، وہ بھی بغیر کسی محافظ کے۔ ان کی عدالت میں سب برابر تھے۔ انہوں نے ریاست سے ناجائز ٹیکس ختم کر دیے، جس سے عوام خوشحال ہوئے۔ ان کی اپنی زندگی سادگی کا ایک بے مثال نمونہ تھی۔ وہ شاہی خزانے سے ایک پیسہ بھی ذاتی استعمال میں نہ لاتے، بلکہ اپنا خرچ چلانے کے لیے کچھ دکانیں خرید رکھی تھیں جن کے کرائے سے گزارا کرتے۔ راتیں عبادت میں اور دن رعایا کی خدمت اور جہاد کی تیاری میں گزرتا۔ ایک بار جب ان کی اہلیہ نے مالی تنگی کا شکوہ کیا تو سلطان نے جواب دیا، میرے پاس ذاتی ملکیت میں ان دکانوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں پوری اسلامی ریاست کا امانت دار ہوں، خزانچی نہیں۔ میں اس میں خیانت کر کے خود کو جہنم کی آگ کا مستحق نہیں بنا سکتا۔ یہی وہ سلطان تھے جن کا دل اللہ کے خوف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا ہوا تھا، اور شاید یہی وہ کردار تھا جس نے انہیں اس قابل بنایا کہ انہیں عالم خواب میں وہ اشارہ دیا گیا جو کسی اور بادشاہ کے نصیب میں نہ آیا۔ روایت کے مطابق سال 557 ہجری یعنی 1162 عیسوی کی ایک رات دمشق کے محل میں سلطان نور الدین زنگی تہجد کی نماز کے بعد سوئے تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، لیکن یہ کوئی خوشی کی زیارت نہ تھی۔ سلطان نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی مغموم حالت میں دو نیلی آنکھوں والے گندمی رنگ کے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں، اے نور الدین، مجھے ان دو سے بچاؤ۔ سلطان گھبرا کر اٹھے، جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ انہوں نے وضو کیا، نوافل پڑھے اور اللہ سے خیر کی دعا مانگ کر دوبارہ لیٹ گئے، لیکن خواب پھر لوٹ آیا۔ وہی منظر، وہی چہرے اور وہی پکار۔ سلطان کی نیند اڑ گئی۔
جب تیسری رات بھی بالکل وہی خواب نظر آیا تو سلطان کو یقین ہو گیا کہ یہ محض ایک خواب نہیں بلکہ مدینہ شریف میں کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے اور اس کام کے لیے انہیں چنا گیا ہے۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے اپنے سب سے قابل وزیر جمال الدین الموصلی کو بلایا۔ وزیر نے جب سلطان کا پریشان حال دیکھا تو وہ بھی گھبرا گیا۔ سلطان نے اپنا خواب تفصیل سے سنایا اور کہا، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ میرے آقا مجھے پکار رہے ہیں اور میں یہاں دمشق میں بیٹھا ہوں۔ وزیر ایک سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے فوراً معاملے کی نزاکت کو سمجھ لیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ واضح اشارہ ہے، اب یہاں ایک لمحہ بھی ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ آپ کو فوراً مدینہ روانہ ہونا چاہیے اور اس معاملے کو مکمل طور پر خفیہ رکھا جائے۔ سلطان نے اسی وقت حکم جاری کیا۔ 20 بہترین گھوڑے اور اونٹ تیار کیے گئے۔ ان پر کھانے پینے کا سامان اور بے تحاشا سونا چاندی لادا گیا۔ سلطان نے اپنے ساتھ 20 وفادار ساتھی اور وزیر جمال الدین کو لیا اور رات کے اندھیرے میں دمشق سے مدینہ کے لیے نکل پڑے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ سلطان کہاں گئے ہیں۔ ان کا رخ اس شہر کی طرف تھا جہاں ان کے محبوب آرام فرما رہے تھے، اور دل میں بس ایک ہی تڑپ تھی کہ جلد از جلد اس سازش کو بے نقاب کریں جس کی خبر خود صاحب لولاک نے انہیں دی تھی۔ جرنی ٹو دا بلوڈ سٹی، شہر محبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سفر۔ دمشق سے مدینہ کا سفر لمبا اور مشکل تھا۔ عام طور پر قافلوں کو یہ راستہ طے کرنے میں 25 دن لگ جاتے تھے، لیکن سلطان کا قافلہ عام نہیں تھا، یہ عشق اور فرض کا سفر تھا۔ سلطان اور ان کے ساتھی دن رات سفر کرتے، صرف نماز یا مختصر آرام کے لیے رکتے۔ سلطان کی اپنی کیفیت عجیب تھی۔ دل میں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی تڑپ تھی، تو دوسری طرف ان کی حرمت کو لاحق خطرے کا خوف انہیں ایک پل چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ راستے بھر درود و سلام پڑھتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ وہ انہیں اس امتحان میں کامیاب کرے۔ ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہ سلطان نے کھانا پینا تقریباً چھوڑ دیا ہے۔ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتے، انہیں وہی 2 چہرے اور اپنے آقا کی غمگین صورت نظر آتی، اور یہ منظر انہیں سونے نہیں دیتا تھا۔ اس برق رفتاری کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو سفر 25 دن کا تھا وہ صرف 16 دنوں میں طے ہو گیا۔ جب دور سے مدینہ منورہ کے کھجوروں کے باغ نظر آئے تو سلطان گھوڑے سے اتر گئے۔ انہوں نے غسل کیا، صاف لباس پہنا اور ننگے پاؤں شہر نبی کی طرف چل پڑے۔ یہ ایک بادشاہ کی نہیں بلکہ ایک غلام کی حاضری تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور زبان پر ایک ہی صدا تھی، حاضر ہوں آقا، آپ کا غلام حاضر ہے۔ سلطان نے شہر میں داخل ہونے سے پہلے مدینہ کے گورنر کو پیغام بھیج کر شہر سے باہر بلوایا۔ گورنر سلطان کی اچانک آمد پر حیران بھی تھا اور پریشان بھی۔ اس نے سوچا کہ شاید اس سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جس کی سزا ملنے والی ہے۔ جب وہ سلطان کے خیمے میں حاضر ہوا تو سلطان نے اس سے صرف ایک سوال کیا، کیا حال ہی میں کوئی اجنبی مدینہ آئے ہیں؟ گورنر نے لا علمی ظاہر کی۔ اب سلطان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج تھا، پورے شہر میں سے ان 2 چہروں کو کیسے ڈھونڈا جائے جنہیں انہوں نے صرف خواب میں دیکھا تھا۔ دی انماسکنگ آف دا کنسپیریسی، سازش کا انکشاف۔ سلطان نے اپنے وزیر اور گورنر کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ اعلان کیا گیا کہ سلطان مدینہ کے تمام شہریوں کی ایک بڑی دعوت کریں گے اور ہر شہری کو اپنے ہاتھ سے تحفہ دیں گے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے مدینہ میں پھیل گئی۔ ہر کوئی اپنے نیک دل سلطان کو دیکھنے اور ان سے انعام لینے کے لیے بے چین تھا۔ ایک بڑے میدان میں اہتمام کیا گیا۔ سلطان، ان کے وزیر اور گورنر ایک طرف بیٹھ گئے اور مدینہ کے شہری قطار بنا کر آنے لگے۔ سلطان ہر آنے والے کے چہرے کو غور سے دیکھتے، اس چہرے سے ملاتے جو انہیں خواب میں دکھایا گیا تھا۔ لوگ آتے رہے، انعام لیتے رہے اور دعائیں دیتے ہوئے جاتے رہے۔ شام ڈھل گئی، پورا شہر سلطان سے مل چکا تھا، لیکن وہ 2 چہرے کہیں نظر نہ آئے۔ سلطان شدید پریشان ہو گئے۔ انہوں نے گورنر سے سختی سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ شہر کا ہر شخص یہاں آیا تھا؟ گورنر نے قسم کھا کر کہا، سلطان، 2 آدمیوں کے علاوہ پورا شہر حاضر ہوا ہے۔ سلطان کا دل دھڑک اٹھا۔ انہوں نے پوچھا، کون ہے وہ جو نہیں آئے؟
गवर्नर ने जवाब दिया, ये अंदलुस यानी मगरिब से आए हुए दो बहुत ही नेक बुजुर्ग हैं। वो दिन रात इबादत करते हैं, रोजे रखते हैं और किसी से कोई तोहफा कबूल नहीं करते। वो कहते हैं कि हम अल्लाह के मेहमान हैं और जन्नतुल बकी में गरीबों को बहुत खैरात करते हैं। शायद इसीलिए वो आपका इनाम लेने नहीं आए। सुल्तान ने यह सुनकर कहा, इनकी यही नाम निहाद नेकी ही मशकूक है, और हुक्म दिया, फौरन इन्हें मेरे सामने पेश करो। सिपाही गए और इन दोनों बुजुर्गों को उनके हुजरे से ले आए। जैसे ही वो सुल्तान के सामने आए, सुल्तान ने उन्हें फौरन पहचान लिया। ये वही दो चेहरे थे, वही नीली आंखें, वही गंदमी रंगत। सुल्तान का खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने खुद पर काबू रखा। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में ही जिंदगी गुजारने की नीयत से ठहरे हुए हैं। सुल्तान ने गरज कर कहा, सच बताओ, वरना तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो अपनी बात पर अड़े रहे। सुल्तान के पास बज़ाहिर कोई सबूत नहीं था सिवाय एक ख्वाब के, लेकिन उन्हें अपने ख्वाब पर कामिल यकीन था। सुल्तान ने सिपाहियों को हुक्म दिया, मुझे उनकी क़यामगाह पर ले चलो। वो दोनों रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब एक मकान में ठहरे हुए थे। जब सुल्तान अंदर दाखिल हुए तो कमरे में चंद पुरानी चटाइयों और पानी के बर्तनों के सिवा कुछ नहीं था। बज़ाहिर ये किसी दरवेश का हुजरा लगता था। सुल्तान ने पूरे कमरे का जायजा लिया और उनकी नज़र कोने में बिछी एक चटाई पर पड़ी। उन्हें कुछ शक हुआ। उन्होंने चटाई हटाने का हुक्म दिया। चटाई हटते ही नीचे लकड़ी का एक तख्ता नजर आया। तख्ता हटाया गया तो नीचे का मंजर देखकर सुल्तान और उनके साथियों के पैरों तले से जमीन निकल गई। नीचे एक गहरी सुरंग खुदी हुई थी। ये सुरंग उनके कमरे से शुरू होती थी और इसका रुख सीधा रोज़ा अक़दस की तरफ था, उस मुक़द्दस हुजरे की तरफ जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दो सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फारूक आराम फरमा हैं। वो दोनों बदबख्त रात के अंधेरे में सुरंग खोदते, मिट्टी को चमड़े के थैलों में भरते और रात को ही जन्नतुल बकी में फेंक आते ताकि किसी को शक ना हो। वो रोज़ा अनवर के इतना करीब पहुंच चुके थे कि शायद 1 या 2 रातों में ही वो अपने नापाक मंसूबे में कामयाब हो जाते। अब उनके पास झूठ की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब सख्ती की गई तो उन्होंने सब कुछ उगल दिया। उन्होंने एतराफ़ किया कि वो मुसलमान नहीं बल्कि यूरोपी ईसाई जासूस हैं, जिन्हें उनके बादशाहों ने इस मिशन पर भेजा था कि वो खुफिया तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतरा को कब्र मुबारक से निकालकर यूरोप ले जाएं, ताकि इसके ज़रिए वो मुसलमानों के हौसलों को हमेशा के लिए तोड़ सकें। ये एतराफ़ सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी पर सख्ता तारी हो गया। वो वहीं जमीन पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। वो रोते जाते और कहते जाते, या रसूल अल्लाह, मेरी क्या मजाल कि मैं आपकी हिफाजत करूं। ये तो आपकी ही करामत है कि आपने अपने एक अदना गुलाम को इस खिदमत के लिए मुंतखब कर लिया। सुल्तान का इंसाफ और दायमी हिफाजत। साजिश बेनकाब हो चुकी थी और मुजरिम पकड़े जा चुके थे। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने इन दोनों को मस्जिद नबवी के सामने इबरतनाक सज़ा दी ताकि आइंदा क़यामत तक कोई ऐसी नापाक हरकत का सोच भी ना सके। इस वाक़ये के बाद सुल्तान कई दिन तक रोज़े रसूल के पास बैठे रोते रहे। वो खुद को मलामत करते कि उनकी हुक्मरानी में ऐसी साजिश ने कैसे जन्म लिया। वो अल्लाह से माफ़ी मांगते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दरूद के नजराने पेश करते। लेकिन सुल्तान सिर्फ रोने पर इक्तफा करने वाले नहीं थे, वो एक अमली इंसान थे। इस रिवायत के मुताबिक उन्होंने फैसला किया कि रोज़े रसूल के गिर्द ऐसा हिफाजती हिसार कायम किया जाए कि आइंदा कोई भी ऐसी कोशिश ना कर सके। इन्होंने हुक्म दिया कि हुजरे मुबारका के चारों तरफ एक गहरी खंदक खोदी जाए। ये खंदक इतनी गहरी खोदी गई कि ज़मीन में पानी की सतह तक पहुंच गई। फिर सुल्तान ने बड़ी बड़ी भट्टियों में बेशुमार सीसा यानी लेड पिघलवाकर उस खंदक में भर दिया। जब ये पिघला हुआ सीसा ठंडा हुआ तो इसने रोज़ा रसूल के गिर्द ज़मीन के अंदर एक नाकाबिले तस्खीर सीसा पिलाई हुई दीवार बना दी। एक ऐसी फौलादी बुनियाद जिसे ना कोई सुरंग काट सकती है और ना कोई और ताकत हिला सकती है।
اس طرح سلطان نے نہ صرف اس وقت کی سازش کو ناکام بنایا بلکہ مستقبل کے ہر فتنے کا راستہ بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا یہ واقعہ اسلامی تاریخ کی سب سے مشہور اور ایمان افروز روایات میں سے ایک ہے۔ یہ کہانی نسل در نسل مسلمانوں میں عشق رسول کے جذبے کو ابھارتی رہی ہے۔ تاہم ایک تحقیقی نقطۂ نظر سے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس واقعے کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ یہ قصہ عوام میں اور بعد کی کئی کتابوں میں بے حد مقبول ہے، لیکن جب ہم سلطان نور الدین زنگی کے دور کے مستند مورخین کو دیکھتے ہیں، جیسے مشہور مورخ ابن اسیر جنہوں نے سلطان کی زندگی پر تفصیل سے لکھا، تو ان کی کتابوں میں اس واقعے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہ روایت سلطان کی وفات کے تقریباً 100 سال بعد لکھی جانے والی کتابوں میں نظر آنا شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے بہت سے محققین اسے ایک مصدقہ تاریخی حقیقت ماننے کے بجائے ایک عقیدت بھری کہانی ہیگیوگرافی سمجھتے ہیں، جس کا مقصد سلطان کے کردار کی عظمت اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اجاگر کرنا تھا۔ کچھ ماہرین آثار قدیمہ یہ بھی کہتے ہیں کہ روضہ مبارکہ کے گرد کسی سرنگ یا سیسے کی دیوار کے ٹھوس ثبوت نہیں ملے۔ اس کے باوجود اس روایت کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن چاہے اس کی تاریخی سند کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، یہ کہانی بذات خود ایک اہم پیغام رکھتی ہے۔ اس کا صدیوں تک زندہ رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حرمت کتنی گہری ہے، اور وہ سلطان نور الدین زنگی کو اس عظیم خدمت کا اہل سمجھتے ہیں۔ یہ واقعہ ان کی بے مثال دینداری اور ایمانی غیرت کی ایک علامت بن چکا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے 1174 عیسوی میں وفات پائی، لیکن وہ اپنے پیچھے انصاف، تقوی اور شجاعت کی ایک ایسی میراث چھوڑ گئے جو آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں تھے، بلکہ ایک مصلح، ایک منتظم اور سب سے بڑھ کر ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ خواہ روضہ رسول کی حفاظت کا یہ واقعہ حرف بحرف سچ ہو یا ایک عقیدت بھری روایت، یہ ہمیں سلطان نور الدین زنگی کی شخصیت کی اصل طاقت سے ملواتا ہے، ان کا غیر متزلزل ایمان اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی حکمران اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے تو غیب سے اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ یہ اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ اللہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا محافظ خود ہے، اور وہ اس کام کے لیے جب چاہے اپنے نیک بندوں کو منتخب فرما لیتا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کی زندگی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔